أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی قبولیت کے لیے، قضاء حاجات کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاك الله جزاك الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدائے متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اور سہ روزہ مجالس کا یہ سلسلہ ہے. 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام کو عسکریین کہا جاتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے سلسلہ ہے، لیکن 10ویں اور 11ویں امام کے حالات بہت مربوط ہیں. لہٰذا اگر 11ویں امام کے حالات کو سمجھنا ہو تو ہمیں 10ویں امام کے حالات سے شروع کرنا ہوتا ہے تاریخ کو. لہٰذا ہم کوشش کریں گے ان سہ روزہ مجالس میں کہ امام عسکریین کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض ہو سکے. سبحان اللہ. 11ویں امام نے اپنے بابا امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ سے سر من رآ، جسے آج سامرہ کہتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لائن اگر عرض کر سکوں اپنے بچوں کے لیے کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے 5 رجب المرجب سن 212 ہجری یا 15 ذی الحجۃ الحرام سن 212 ہجری، دونوں روایات ہیں. تو 10ویں امام کی ولادت ہے سن 212 ہجری اور 8 برس کے سن میں منصب امامت شروع ہو گیا تھا جب 29 ذی القعدۃ الحرام سن 220 ہجری امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو شہید کیا گیا. اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہے 10 ربیع الثانی سن 231 ہجری. اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام 4 برس کے تھے تو انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ ہجرت فرمائی سامرہ سے، جب متوکل لعین نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے جبرن طلب کیا تھا. تو پدر اور پسر دونوں سامرہ تشریف لے گئے اور وہیں پر
3 रजब मुरज्जब सन 254 हिजरी 254 हिजरा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, और उनके 6 साल बाद सामर्रा ही में 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। यानी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तकरीबन 19 साल सामर्रा में उन्होंने गुजारे, और फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मजीद 6 बरस सामर्रा में गुजारे। और यकीन फरमाइएगा कि दोनों आइम्मा का मारिफ अहले बैत के नशर करने में अहम तरीन किरदार है अस्करीयैन का। और यकीन जानिए कि सिलसिला मजालिस चाहिए मुझ जैसे बंदे फ़कीर को भी इन तमाम उमूर को डिस्कस करने के लिए। हम तो फ़कत इनसे रोज़ा मजालिस में इशारा करेंगे, वो भी फ़कत चीज़ा चीज़ा पहलुओं की तरफ। तबरुकन आपकी खिदमत में हमने जिस आयत की तिलावत की है सूरह लुक़मान की आयत नंबर 24 है, सूरह का निशान 31, वलो अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। उस तमहीद के साथ इस आयत को समाअत फरमाइएगा कि वलो अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, जमीन में जितने दरख्त हैं वो सब कलम हो जाए, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर, और जितने दरिया हैं वो स्याही बन जाए बल्कि उसमें 7 समंदर मजीद मिल जाए। क्या कहने मौलाना, वाह 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 वाह, मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, और ये सब के सब मिलकर अल्लाह के कलिमात लिखना शुरू कर दें वाह 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 वाह, तो कलिमात खत्म हो जाएंगे, दरिया की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के कलिमात खत्म होने वाले नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, कलम खत्म हो जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के कलिमात खत्म होने वाले नहीं है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, यकीनन वो साहिब इज्जत भी और साहिब हिकमत भी है। अब ये खुद अल्लाह के कलिमात क्या है, इस पर बहुत एक तफसीली और लतीफ बहस भी है, लेकिन हम तो फकत आयत कुरानी से इशारा करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 37, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैह, कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात इल्का किए तो बस उन्होंने तौबा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहीम, तो बस उन कलिमात की वजह से उनकी तौबा कबूल हो गई। यकीनन खुदा तौबा कबूल करने वाला भी और मेहरबान भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कलिमात को जितने अहम है कि जिनके सदक़े में अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। और जाकर देखिएगा शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने वो कलिमात कौन से लिखे कि जिनके सदक़े में आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। बिलखुसूस अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अद्दुरुल मंसूर में वो ये लिखते हैं कि हजरत आदम को ये कलमात कुछ अल्फाज के फर्क के साथ कि इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल अअला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो कलमात इलाहियाँ हैं, गौर फरमाइएगा कि ये कलमात भी वो हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नामों से मुश्तक़ फरमाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी एक्सट्रैक्ट किए हैं खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नामों से, लिहाजा ये मजहर सिफात खुदाबंदी है। यानी वो महमूद था तो उन्हें मोहम्मद बनाया, वो आला था तो उन्हें अली बनाया। मुझे इन कलमात से आना इमाम अस्करियैन तक ये तमहीद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं। वो फातिरुस समावाति वल अर्ज़ था तो इन्हें फातिमा ज़हरा बनाया। क्या कहने, वो मुहसिन था तो उन्हें हसन मुस्तफा बनाया। वो कदीमुल इहसान था तो उन्हें हुसैन सैयदुल शुहदा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौर फरमाइएगा वो माबूद था तो इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आलिमुल गैब व शहादा था तो उन्हें बाक़िरुल उलूम बनाया। सुभान अल्लाह। वो सादिकुल वाद था तो उन्हें जाफर सादिक बनाया। सुभान अल्लाह। वो कासिमुल गैस था तो उन्हें मूसी कासिम बनाया। उसे रजा पसंद थी तो उन्हें अली रजा बनाया। उसे तकवा महबूब था तो उन्हें मोहम्मद तकी बनाया। वो नकी मिजाज था तो उन्हें अली नकी बनाया। और वो अस्कराना शान का हामिल था तो उन्हें हसन अस्करी बनाया। क्या कहने मौलाना, वाह 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 वाह। और गौर फरमाइएगा वो खुद गायब था, लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत के पर्दे में रखकर हिदायत का एहतमाम फरमाया। तो गौर फरमाए ये कलमात वो हैं, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, कुछ कलमात हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्का किए गए फताब अलैह। जो कलमात इतने अहम है कि हजरत आदम अबुल बशर जैसे नबी की तौबा कबूल हो रही है इन कलमात के जरिए से। और फकत हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 37 थी, अब सूरह बकरा की आयत नंबर 124 सुन लीजिएगा। वो इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। हबीब आप उस वक्त को याद कीजिएगा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी उनके रब ने इम्तिहान लिया था कुछ कलिमात ही के जरिए से।
سبحان اللہ مولانا واہ 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 واہ. یہ کلمات اتنے اہم ہیں کہ جن کا ذکر سورہ لقمان میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں کلمات. بے شک. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. اور یہی وہ کلمات ہیں کہ حضرت ابراہیم جیسے اولو العزم نبی کا امتحان جن کلمات کے ذریعے سے لیا گیا ہے. واہ سبحان اللہ. فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب ابراہیم علیہ السلام اس میں مکمل کامیاب ہو گئے 100%. کیا کہنے مولانا, واہ 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 واہ. قال انی جاعلک للناس اماما, تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کا ہم نے صلہ انہیں عطا کیا کہ ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بس یہ فرق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انسانوں کے امام ہیں اور سرکار ختمی مرتبہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ابراہیم انسانوں کے امام ہیں اور جن کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا, ان کلمات میں سے جو سب سے افضل سرکار ختمی مرتبہ ہیں وہ فقط انسانوں کے امام نہیں ہیں, وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اور عالمین کی حد کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا عالمین کی حد کیا ہے. بے شک. کم از کم اتنا تو ہے کہ لاس اینجلس تو عالمین نہیں ہے. جی کیا کہنے, واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلبرن جہاں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ عالمین ہے. بے شک. یو ایس اے بھی عالمین, اگرچہ کہ بعض لوگ یو ایس اے ہی کو عالمین سمجھنے لگے ہیں. سبحان اللہ. پوری کائناتی یو ایس اے, لیکن ایسا ہے نہیں. جی بالکل. اس کے باہر بھی بہت کچھ ہے. جی بالکل. بے شک بے شک. اچھا, یہ دنیا بھی عالمین نہیں ہے. جی بلکہ ریسنٹلی ہی ہم نے بی بی سی کی رپورٹ میں دیکھا تھا کہ اس میں لمبی سی ریسرچ تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس دنیا میں جتنے ساحل سمندر ہیں اس میں جتنے ذرات ہیں, ڈاٹس, جی اس میں ریسرچ یہ تھی کہ وہ ڈاٹس زیادہ ہیں یا آسمان میں ستارے زیادہ ہیں. اللہ اکبر. جزاک اللہ. کیا کہنے, واہ واہ. تصور کر سکتا ہے کہ ساحل سمندر پر کتنے ذرات ہیں, کتنے ملینز یا بلینز میں ہوں گے. بلینز میں. بالکل صحیح. اور اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ لکھا کہ جتنے ذرات ہیں روئے زمین پر اس سے کم از کم ڈبل سٹارز ہیں آسمانوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کم از کم ڈبل سٹارز ہیں. یہ تو فقط سٹارز کی بات ہو رہی ہے. اب آسمان کی مخلوقات الگ ہیں, عرش الگ ہے, کرسی الگ ہے, سمندر الگ ہے, سمندر کی مخلوقات الگ ہیں. خلا, فضا, شمس, قمر, یعنی عالمین کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کون جان سکتا ہے عالمین کیا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا کامل تعارف کروایا تو ایک آتا الحمدللہ رب العالمین. جی سبحان اللہ. اگر عالمین سے کوئی وسیع لفظ ہوتا تو یقینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ استعمال کرتا. کیا کہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خود اس سے انن کشف ہو رہا ہے, جیسے منطق کی زبان میں کہتے ہیں کہ جب آپ ایک جملے سے اس نتیجے تک پہنچتے ریورس کیلکولیشن. واہ واہ واہ. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کی ربوبیت سے باہر ہو, لہٰذا اگر عالمین سے کوئی وسیع لفظ ہوتا تو خدا پر واجب تھا کہ وہ استعمال کرتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. بس جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت جائے گی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہاں تک سرکار ختمی مرتبت کی رحمت جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور یہ بھی بات طے ہو گئی کہ پھر جو حضور کا وسیع ہوگا وہ فقط انسانوں کا امام نہیں ہونا چاہیے, وہ عالمین کا امام ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, امام شافعی سے پوچھ لیجئے گا, علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقہ امام الانس والجن. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بات واضح ہو رہی ہے. یعنی ایک ہی لفظ ہے جیم نون اور چھوٹی تا, اس میں زیر زبر پیش کے فرق کے ساتھ جنہ, جنہ اور جنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معنی بدل جاتے ہیں. جنہ یعنی مضبوط قلعہ, جنہ یعنی جنت پیراڈائز, جنہ یعنی جن. جی کہتے ہیں علی حبہ جنہ, علی وہ ہے کہ جن کی محبت مضبوط قلعہ ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہو سکتا ہے کہ حدیث آ بھی جائے اسی تسلسل میں امام عسکرین کے بارے میں, ان کی محبت مضبوط قلعہ ہے. قسیم النار والجنہ, جنہ اب زبر کے ساتھ ہے کہ علی ہی وہ ہیں جو جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. وسیع المصطفیٰ حق, اور مصطفیٰ کے برحق وسیع ہیں. امام الانس والجن, فقط انسانوں کے امام نہیں ہے, جنوں کے بھی امام ہے. واہ 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 واہ. اب ان کلمات پہ ہم امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پورے سلسلے پر ایک حیدری اور حسینی صلوات بیتے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہم اسی طرح سے صلوات بھیجتے رہیں گے اور آپ اسی طرح سے مسلسل تقریر کرتے رہیں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر
سارے درخت قلم ہو جائیں اور 7 سمندر کے ساتھ مزید سمندر اور آ جائیں، تب بھی کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ان کلمات کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کلمات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب سن لیجئے گا، بحار الانوار علامہ مجلسی نے جلد نمبر 10 میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام نے، جہاں سے آج ہم نے سلسلے گفتگو کا آغاز کیا، محمد یہ ارشاد فرمایا کہ نحن کلمات اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نحن کلمات اللہ التي لا تنفد ولا تدرک فضائلنا، ہم وہ کلمات خدا ہیں کہ جو نہ کبھی ختم ہونے والے ہیں، نہ کبھی تم ہمارے فضائل کو درک کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نہیں کر سکتے، مولا سلامت رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ عقیدوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور میں ہمیشہ ضروری نہیں کہ غیروں سے مخاطب ہوں، میں کچھ اپنوں ہی سے مخاطب ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے مقام فضائل وہ ہیں کہ وہ مقام ہے جن کے فضائل کے باب میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ واہ 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 واہ۔ روم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، اللہ ان کی محفل میں ہم موجود تھے تو انہوں نے خود اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ہم لاہور میں خطاب کر رہے تھے اور گفتگو کے بعد ایک بزرگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا۔ تو علامہ صاحب نے کہتے ہیں ہم نے انہیں جواب دیا کہ محترم آپ حد متعین فرما دیجئے، کل سے میں بڑھانا چھوڑ دوں گا۔ واہ 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 واہ، جزاک اللہ۔ بھئی سچ کا غم جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی جو حد نہ کہا ملی، حق نے اسے زمانے کو ہم کو سنا حیدر دے۔ کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، الہی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ لیکن اب کوئی ربوبیت تک پہنچا دے تو وہ یقیناً غلو ہے، اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ واہ، لیکن عبدیت میں رہتے ہوئے جو کیا کچھ کہنے؟ کہی ہے ان کے مناقب کے باب میں وہ ناقص ہے۔ کیا بے کہنے، شک، واہ 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 جزاک واہ اللہ۔ واہ واہ واہ۔ یعنی ہماری ساری گفتگو زندگی کی ہے۔ خطابتوں کے باوجود ہر تعریف ان کے آستانے پر پہنچ کر نامکمل ہے۔ بے شک، سبحان، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محترم استاد قمر جلالوی علی اللہ مقامہ ہائے فرماتے تھے ہائے کہ ہائے۔ چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان۔ واہ، ابھی تو چند اوصاف بیان ہوتے ہیں، چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اب بھی بعض مسلمانوں کے دماغوں میں خراشیں پیدا کر دیتا ہے، جی ہاں، بلکہ بہت سے اپنے کنفیوز ہو جاتے ہیں جی کہ بھائی ان فضائل کو مانے، کن کو مانے کن کو نہ مانے۔ تو خطیب غلوب تو نہیں کر رہے کہ حق بیان ہو رہا ہے یا بیان نہیں ہو رہا۔ لہذا ان تمام سوالات کا جواب ہے امام علی نقی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، موضوع سے نہیں ہٹاؤں۔ ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مولا کی زندگی میں جو بے شمار انہوں نے معارف عطا کی، ان میں سے 2 اہم ترین جسے پڑھ کر اعلیٰ ترین متن امام شناسی ہیں، وہ دونوں متون، ایک ہے زیارت جامع کبیرہ جو امام علی نقی علیہ السلام نے عطا کیا، سبحان اور اللہ دوسرا سبحان اللہ۔ روز عید غدیر زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جن کے لیے شیخ عباس قمی نے لکھا کہ ضروری نہیں کہ فقط روز عید غدیر پڑھی جائے، جب کوئی کسی مشکل میں ہو اور اپنی حاجت کی برابری کے لیے مولا متقیان مشکل کشائے کائنات سے وسیلہ طلب کرنا چاہے، اس زیارت کو پڑھے اور اس کے بعد مولا سے دعا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ زیارت روز عید غدیر کے جس میں امام علی نقی علیہ السلام نے 37 آیات قرآنی کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کے فضائل کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معمولاً ایسا نہیں ہوتا کہ زیارت میں اتنی زیادہ آیات قرآنی تسلسل کے ساتھ آئیں، اللہ، اور یہ اسی وقت زیارت مولا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب متوکل لعین نے مولا کو طلب کیا تھا اور مولا تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے سامرہ، لعنت ہو۔ اور جب مدینہ سے سامرہ جا رہے تھے تو 18 ذی الحج روز عید غدیر، اب مکرو و مکر اللہ، تم اپنی چالیں چلتے ہو، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام علی نقی علیہ السلام کو پہنچایا 18 ذی الحجۃ الحرام، حرم امیر المومنین میں، یعنی جو قبر تھی مولا کائنات کی، اور وہاں پہنچ کر امام علی نقی علیہ السلام نے روز عید غدیر کی زیارت پڑھی اور زیارت تعلیم فرمائی، اور پھر یہ کہا کہ جب جو چاہے
میرے جد کی زیارت کرنا اس طرح سے زیارت کرے. تھوڑی سی تفصیلی زیارت ہے, اگر ہو سکے تو, اگر ایک محفل میں نہ پڑھ سکیں تو, لیکن ہماری گزارش ضرور ہے کہ ضرور اس زیارت کو بھی پڑھیں اور زیارت جامع کبیرہ کو بھی پڑھیں. یعنی ہم نے عرض کیا اعلیٰ ترین متن امام شناسی زیارت جامع کبیرہ. سبحان یہ بھی اللہ تھوڑی سی طولانی زیارت ہے, لیکن اگر پڑھنے کی عادت ہو جائے تو 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھنے میں. اور 20 منٹ کی بات مجھے بھی کہتے ہوئے حیا آتی ہے. بہرحال اہل بیت علیہ السلام ان کی تو لمحہ بلمحہ ہماری زندگیوں پر احسان ہے. یہ 20-30 منٹ بے شک بے شک یقیناً بے شک. لیکن اگر نہ بھی پڑھ پائیں ایک محفل میں تو کم از کم 2 یا 3 محفل میں ملا کر اسے زیارت کو پڑھ لیجئے اور ترجمہ ضرور پڑھیے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی خطیب سے وہ امام شناسی کا درس نہیں سیکھ سکتے جو فضائل امام بزبان امام ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. یہ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی سے وہ بیش بہا اور قیمتی تحفہ میں نصیب ہوا ہے. یعنی جہاں آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکیں کہ اب یہ جو میں فضائل پڑھ رہا ہوں اس میں نہ کوئی مبالغہ آ رہا ہے نہ کوئی غلو ہے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھیے گا کہ زیارت جامع کبیرہ بھی, اچھا اس کی سند بھی بڑی قابل قبول ہے. علماء نے بلکہ لکھا ہے کہ زیارات میں سے افضل ترین سند ایک زیارت امین اللہ کی اور ایک زیارت جامع کبیرہ کی ہے. لہذا سند میں بھی کوئی اشکال نہیں. تمام معتبر کتابوں میں زیارت جامع کبیرہ موجود ہے. 10ویں امام نے تعلیم فرمائی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب اس میں آپ انشاءاللہ فضائل کو دیکھیں گے تو اس معراج پر ہیں کہ گویا محسوس یہ ہوتا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں خیر ہے وہ سب کا سب پلٹتا ہے اہل بیت اطہار کی طرف. سبحان اللہ. ان ذکر الخیر کنتم اول و اصل و فرع و معدن و مأوا. سبحان اللہ. اہل بیت اگر خیر کا ذکر کیا جائے, امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں, عسکرین میں سے پہلے امام, کہ اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کا اول بھی آپ ہیں, خیر کا معدن بھی آپ ہیں, خیر کا ملجا بھی آپ ہیں, خیر کا ماوا بھی آپ ہیں, خیر کی انتہا بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. اہل بیت حق آپ کے ساتھ ہے, آپ سے شروع ہوتا ہے, آپ ہی میں ہے اور آپ کی طرف پلٹ کر ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بکم یجبر المحیض و یشفی المریض وما تزداد الرحم وما تغیظ. اگر کوئی بارش برستی ہے اہل بیت آپ کے صدقے میں برستی ہے. رحم مادر میں کوئی کمی یا زیادتی ہوتی ہے آپ کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا کہیں, یعنی ایک عجیب بیان ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بھی زیارت جامع کبیرہ میں سارے فضائل نہیں ہیں, سارے فضائل نہیں ہیں اہل بیت کے. یعنی جملہ اس کرنے لگا ہوں, یہ ہماری انتہا ہے, اہل بیت کی انتہا نہیں ہے زیارت جامع کبیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ مانا. اہل بیت اطہار بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. سبحان اللہ بے شک. اور ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی ہم بطور فقط خطابت نہیں عرض کر رہے جب تک اس کے پیچھے کوئی آیت یا مضبوط حدیث موجود نہ ہو. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. یناب المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب ہے, باب نمبر 56 صفحہ نمبر 255, اس پہ حدیث موجود نہیں ہے کہ سرکار نے شاید فرمایا تھا کہ من ارادہ ان یرا الی اسرافیل فی ہیبتی. اس کا ایک شارٹر ورژن بھی ہے جو معمول المومن تک پہنچتا ہے, لیکن اس کا جو کمپلیٹ ورژن ہے وہ یہ ہے کہ من ارادہ ان یرا الی اسرافیل فی ہیبتی, جو دیکھنا چاہتا ہے اسرافیل کو ان کی ہیبت میں, وَإِلَى مِيكَائِيلَ فِي رُتْبَتِهِ وَإِلَى جِبْرَائِيلَ فِي جَلَالَتِهِ وَإِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى نُوحَ فِي خَشِيَّتِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى يَعْقُوبَ فِي حُزْنِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي مُنَاجَاتِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَى يَحْيَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ وَإِلَى يُونُسَ فِي وَرَعِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي حَسَبِهِ وَخُلْقِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آله سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا. اپنے فرقے کی کتاب سے تو ریفرنس بھی ہم نے نہیں دیا. شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب یناب المودہ سے ریفرنس دیا ہے جلد نمبر کے ساتھ اور صفحہ نمبر کے ساتھ کہ من اراد ان یرا الی اسرافیل فی ہیبتی. تبرکن ترجمہ کر دوں کہ جو اسرافیل جو سور پھونکیں گے, ہیبت صاحب ہیبت فرشتے, جو انہیں ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہے, وَإِلَى مِيكَائِيلَ فِي رُتْبَتِهِ, اور جو میکائیل جو رزق تقسیم کرنے والے ہیں, جو میکائیل علیہ السلام کو ان کے رتبے میں دیکھنا چاہے. بھائی رزق تو اللہ تقسیم کرتا ہے, میکائیل کہاں سے آ گئے؟ کیا کہنے, میکائیل اگر اس خدا سے رزق تقسیم کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. جی ہاں. اور وہ خاندان کے جو فرشتوں
کا بھی استاد ہے اور سردار ہے. واہ واہ اگر ان کے نام سے رزق تقسیم ہو جائے جی تو فوراً لوگ کہیں شرک کی اعتراض. بو آنے لگی ہے. ہاں اعتراض. بھائی ہماری توحید صحیح نہیں در حقیقت. توحید فقط یہ نہیں کہ خدا کو مانو, ہاں یہ تو ابلیس بھی مان رہا تھا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. واہ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ خدا کو مانو اور خدا جس کو ویسا منوا رہا ہے ویسا مانو. ویسا مانو. کیا کہنے بے مولانا, شک، واہ واہ بے واہ واہ واہ. شک. جزاک سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. نعرے حیدری. سبحان اللہ کیا خطابت ہے. سبحان اللہ یعنی سبحان اگر اللہ. کوئی خدا کو مان رہا ہے اور خدا نے جس کو جیسا منوایا ہے ویسا نہیں مان رہا سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات ہے. تو بار سے معذرت, لیکن کہنا یہ یہی پڑے گا کہ وہ جملہ توحید صحیح ہے. نہیں, یہی عین ابلیسیت ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. واہ سبحان اللہ جزاک سبحان اللہ, جزاک واہ واہ اللہ. واہ واہ. پہنچ رہی. ورنہ یہ کون سی ایسی جگہ تھی کہ جہاں آسمانوں پر جہاں ابلیس نے سجدے نہ کیوں, بے شک. اور پھر بے کہتا بھی شک. رہا کہ پروردگار یہ تو ایک سجدہ مجھے معاف کر دے, میں روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جتنے کسی نے نہیں کیے ہوں گے. واہ واہ اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ اے ابلیس, عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. کیا کہنے, بے بے شک. شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یہ ہزاروں سجدے نہیں چاہیے, مجھے یہ ایک سجدہ چاہیے آدم علیہ السلام کے سامنے. واہ تو بات واضح ہو رہی ہے کہ بے شک. توحید فقط خدا کو ماننا نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ خدا کو مانیے, خدا جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسا مانیے, ویسا مانیے. بے شک. اور خدا جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانیے. یہ بھی توحید کا حصہ ہے. بے شک. واہ 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 واہ. خدا کے نہ منوائے ہوئے کو مان لیجیے, خدا کے منوائے ہوئے کو نہ مانیے, تو یہ توحید نہیں ہے, یہ شرک ہے. بھائی جزاک اللہ, توحید کو آپ نے مکمل کر دیا. واہ 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 واہ. واہ واہ تو یہ معاملہ امامت کا نہیں, در حقیقت یقین فرمائیے گا دنیا میں اس کائنات میں جتنے عناوین ہیں نا وہ سب کے سب یا توحید کے تحت ہیں یا شرک کے تحت ہیں. بے شک بے شک. عقیدہ نبوت اور عقیدہ امامت توحید ہی سے ترشح ہوتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یعنی مجھے بتلائیے گا, اب ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں اور اس سوال میں پوری تاریخ گویا انشاءاللہ چھپی ہوئی ہے اور بات پہنچ جائے گی. اپنے ہاتھ سے بت کو تراشنا اور اس کے سامنے سجدہ کر لینا, جھک جانا, یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے شرک ہے, جی بت پرستی ہے. مجھے بتائیے کیا فرق ہے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے جھک جانا یا خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے کسی شخص کو خلیفہ مان کر اس کی اطاعت کو قبول کر لینا. ہاں کیا جزاک اللہ, کہنے, دونوں واہ ایک واہ ہے. واہ 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 سیم واہ ہے. واہ واہ. بھائی واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. بھائی مجھے بتائیے گا کہاں لے آئے کہاں لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ واہ آپ نے واہ خود واہ. ہی بنایا اور پھر خود ہی واجب الاطاعت سمجھ لیا. جی یہ تو وہی بت پرستی کی مثال ہو گئی کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بنایا تھا اور خود سامنے سجدہ کرنے لگے. جی پھر شام کو کھا لیا. بھائی جسے آپ نے بنایا تھا وہ میرے لیے واجب الاطاعت کیوں ہو گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جو 1400 سال پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ کسی صاحب کو بنا دیا کچھ لوگوں نے مل کر, تو جب ان لوگوں نے مل کر بنا لے تو آج 1400 سال بعد وہ میرے لیے واجب الاطاعت کیسے ہو گئے؟ کیسے, کیا کہنے مولانا, واہ 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 واہ. فکر ہے مولانا. فکر سبحان بات ہے, ایک سوال ہے. جی اور اگر انہیں بنانے کا حق تھا تو پھر مجھے کیوں نہیں ہے؟ جی جی بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور وہ مہدی, کبھی ان پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے, لیکن بات مربوط ہی عسکرین سے, عسکرین ہی کے فرزند امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف مولا کے نام پر اللہم صلی محمد علی محمد وعجل فرجهم. مولا آپ کو عمر طول دے, صحت کے الہی ساتھ. آمین الہی آمین. اب بخاری اور دیگر سیاہ ستہ کتابوں میں کبھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل کی مجلس میں باقاعدہ صفحہ نمبر کے ساتھ اور والیوم نمبر کے ساتھ عرض کر دوں کہ جب حضرت مہدی کا ذکر موجود ہے کہ وہ تشریف لائیں گے, اب چاہے ان کی ولادت کو مانے نہ مانے ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, لیکن وہ آنے والے ہیں. دیکھیں مسلمانوں میں شاید مولا علی کے نام پر اتنا اتفاق نہ ہو جتنا حضرت مہدی کے نام پر اتفاق ہے سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. کیا فکر ہے. سبحان اللہ. کہ وہ تشریف لانے والے ہیں. تو بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابتدائی صدر اسلام میں کام کیا تھا کہ کمیٹی بنا کر کسی کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا تھا, تو آج بھی ایک کمیٹی ترتیب دیجیے اور کسی کو مہدی بنا لیجیے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. واہ واہ. واہ 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 واہ. آج کیا میری بات خطابت پہنچ ہے. سبحان اللہ. سبحان جزاک اللہ. اللہ جزاک اللہ. کیا شے آپ کو روک رہی ہے کہ آپ نہیں بنا رہے آج مہدی؟ جی جی کہاں لے اور آئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مہدی تو ہم نہیں بنا سکتے, وہ تو اللہ ہی متعین کرے گا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. آج بات پہنچ سکے کیا تو کہیں؟ وہ بات کہ جو آپ کو آخری سلسلے میں سمجھ میں آئی ہمیں پہلے ہی سے سمجھ میں آ گئی تھی. کیا کہنے, سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان جب اللہ. مہدی کو اللہ بنائے گا تو پھر پہلے کو اللہ نے نہیں, پھر آپ نے کیسے بنا لیا؟ جی
اور جن جن لوگوں نے بنایا آج مجھ پر 1400 سال بعد، مجھ کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان وہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ ہمارے لیے وہ شخصیت واجب الاطاعت کیسے؟ جی ہاں جی ہاں ہمارے لیے تو وہ واجب الاطاعت ہے جیسے اللہ نے بنایا ہے، جی ہاں اور یہ توحید کا حصہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ تمام عناوین کائنات کے یا توحید کے تحت ہیں یا شرک کے تحت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ یہ کہ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے عمدن تو وہ بھی کائنڈ آف بت پرستی ہے اور شرک ہے، اللہ اس لیے کہ مثلا وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہوتا، اگر عمدن وہ کام کر رہا ہے تو اس وقت یہ گویا زبان سے نہ بھی کہہ رہا ہو، عمل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار ایک تیرا حکم تھا، ایک میرے نفس کی خواہش تھی، اور میں نے تیرا حکم نہیں مانا اور اپنے نفس کی خواہش کو مان لیا، اور مثلا میں فجر کے وقت سوتا رہا۔ اللہ تو یہ جو نیند جو کی ہے فجر کے وقت، یہ شرک کے دائرے میں، چاہے شرک خفی سے کہہ لیں، یہ اس لیے آئے گا کہ نفس کو شریک بنا دیا حکم خدا کا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ لہذا علماء اخلاق نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں کہ در حقیقت ہر گناہ اس کی بھی جو روٹ ہے وہ عقائد میں موجود ہے، کیونکہ توحید سبحان کی نہیں اللہ، سمجھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص تنہائی میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی گناہ کر رہا ہو اور کوئی چھوٹا بچہ سامنے آ جائے اور وہ اس گناہ کو روک دے، تو روایت میں حدیث قدسی کا مفہوم اس طرح سے کہ خدا کی آواز آتی ہے کہ اے نگاہ کرنے والے، تو نے مجھے پسترین دیکھنے والا شمار کیا۔ اللہ اس لیے کہ وہ کام جو ایک چھوٹے بچے کے سامنے نہ کر سکا، وہ تو اس وقت کر رہا تھا کہ جب میں تجھے دیکھ رہا تھا، اللہ یعنی تو نے اس بچے سے زیادہ کمتر مجھے دیکھنے والا شمار کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے ساتھ شریک کر لیا یا نہیں کر لیا؟ بے شک بے شک۔ کیا فکر ہے، سبحان اللہ۔ ہر گناہ بھی پلٹتا ہے شرک کی طرف، ہر عبادت پلٹتی ہے توحید کی طرف۔ بے شک بے شک۔ بس عزیزوں، اگر کوئی کمال دیکھنا چاہتا ہے مظہر صفات خدا بندی، توحید کی جو صفات ہیں وہ تمام اپنی معراج پر کس ہستی میں موجود ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عطا کی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اسرافیل کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، یہاں رکنا نہیں تھا مجھے، لیکن بہرحال یہ بات بھی اہم تھی جو آ گئی، اور میکائیل جو رزق تقسیم کرنے والے ہیں انہیں ان کے رتبے میں دیکھنا چاہے، اور جبرائیل کے جو وحی لانے والے امین وحی پروردگار انہیں ان کی جلالت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ، اور جو آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي خَشِيَّتِهِ، اور نوح علیہ السلام کو ان کی خشیت پروردگار میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ ابراہیم کی خلت، اور جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ یعقوب فی حسنہ، اور جو یعقوب علیہ السلام کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ یوسف فی جمالہ، اور جو یوسف علیہ السلام کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی رب سے مناجات میں دیکھنا چاہے، اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، وَإِلَىٰ ایوب فی صبرہ، اور ایوب علیہ السلام پر جو تمام مصائب آئے انہوں نے صبر کیا، اس صبر کو بھی ایک ہی ہستی میں دیکھنا چاہے، اور جو حضرت علیہ السلام کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کو دیکھنا چاہے، اور جو یونس علیہ السلام کے ورع کو دیکھنا چاہے، وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي حَسَبِهِ وَخُلْقِهِ، اور جو سرکار ختمی مرتبت کے حسب کو بھی دیکھنا چاہے اور ان کے اخلاق کو بھی دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ، اسے چاہیے کہ ایک چہرہ مبارک علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم، نعرہ حیدری، یا علی مولا مشرق کشا میرے مولا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مولانا، واہ 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 واہ، کیا خطابت ہے۔ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فضائل پڑھ لی تو یہ، آج دیکھیں زیادہ فضائل پڑھنے والے کو غالی نہیں کہا جاتا، یہ بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر فضائل علی پڑھنے والے کو غالی کہا جائے تو پھر رسول اللہ کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ۔ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا مصرع ہے خدا کے سے، میں پھر پڑھیے گا یہ مصرے کو۔ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ آگ لگا دی، واہ 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 واہ۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو دیکھیں تمام معارف حل ہوں گے کس زیارت سے یا کس کلام سے؟ بہت اہم زیارت سے جامع کبیرہ، یقین فرمائیے گا۔ مہینے میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھیے، یہ ایک چھوٹا سا ٹاسک دے رہا ہوں اپنے جوان ساتھیوں کو، مہینے میں ایک بار پڑھیے زیارت جامع کبیرہ، روٹین میں رکھیے کہ ایک مہینے میں ایک بار کم از کم پڑھنی ہے۔ مثلا آیت اللہ بہجت پڑھیں گے، کہا جاتا ہے کہ 70 سال بغیر ایک دن مس کیے
زیارت جامع کبیرہ پڑھی انکلوڈنگ زیارت عاشورہ اور نماز جعفر طیار. اللہ ماشاءاللہ. بھائی ہم 7 دن پڑھ لیں تو کمر ٹوٹ جائے ہماری. جی زیارت جامع کبیرہ بھی, زیارت عاشورہ بھی, نماز جعفر طیار بھی 70 سال. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ وہ اعمال نہیں کہ جنہیں کوئی زبردستی انجام دے, تو کوئی اپنے آپ پر فورس نہیں کرنے کی کوشش کرے. مستحبات میں اصول سرکار ختمی مرتبہ کی حدیث ہے ان للقلوب اقبالا و ادبارا, کہ دل کبھی اقبالا و ادبارا, کبھی دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے, کبھی اتنا مائل نہیں ہوتا. بے شک یہ آپ نے حقیقت ہے. محسوس کیا ہوگا ہر ایک انسان کی یہ زندگی میں کچھ حقیقت فیز ہے. آتے ہیں. کبھی کوئی ایسا فیز آتا ہے کہ اس کا دل عبادت کی طرف ہے مائل, تھوڑا سا عبادت کی طرف جھکا ہوا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کتنی بھی کوشش کر لیجیے بھائی واجب نماز کے لیے بھی اٹھنا, اور نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, کبھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, کبھی کوئی سپورٹس دیکھ رہے ہیں, لیکن واجب نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے. صحیح کہہ رہے مولانا, واہ 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 واہ. تو ایسا لگتا ہے کسی نے زنجیر پہنا دی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا, اگر دل مائل ہو عبادت کی طرف تو موقع سے فائدہ اٹھاؤ, جتنا ہو سکتا ہے نافلہ انجام دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے موقع کو مس نہ کرو, اور اس کیفیت کو ہو جاتی کبھی انسان پہ ایسی کیفیت آ رہی, اسے عمدن کھونے کی کوشش بھی نہ کیجیے, بے شک یعنی اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ, اور اگر دل عبادت کی طرف مائل نہ ہو فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ, تو پھر اپنے آپ کو فریضے کی طرف روک لو, پھر مستحبات کی طرف اس وقت نہ جاؤ. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات خستگی کاذب ہوتی ہے, یعنی ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا ہم تو جب بھی عبادت کی طرف جاتے ہیں ہمارا دل مائل ہی نہیں ہوتا. تو پھر حدیث رسول ہی کا تقاضا ہے, خدا آپ نے حدیث پڑھی جلد کافی کی جلد نمبر 3 میں حدیث ہے کہ پھر تو ہم فریضے ہی پڑھ رہے ہیں. حدیث رسول کا تقاضا کا نہیں. بات یہ کہ آپ مستحب شروع کیجیے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مستحب کام شروع کیا, ابتدا میں تھوڑی سی خستگی تھی, لیکن آہستہ آہستہ دل اس کا ایسا مائل ہو گیا کہ اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. بے شک اس کا مطلب ہے کہ وہ ابتدا میں جو خستگی محسوس ہو رہی تھی وہ خستگی کاذب تھی, شیطان بہکا رہا تھا. لیکن آپ اسے اگر پرولونگ کیجیے اور تب بھی وہ دل مائل نہیں ہو رہا اس عبادت میں, تو پھر اس وقت اسے چھوڑ دیجیے, اور پھر خدا سے دعا کیجیے کہ پروردگار میرے دل میں وہ ظرفیت پیدا ہو جائے کہ میں فقط فریضے تک محدود نہ رہوں, نافلہ تک بھی جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اصول ہے, حدیث کی روشنی میں اصول ہے. تو بس موسیٰ ابن عبداللہ نخعی وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں, اور میں نے کہا کہ اے فرزند رسول, مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ میں آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤں تو زیارت پڑھ لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے زیارت جامعہ کبیرہ, جامعہ کیونکہ ایک صغیرہ بھی, ایک چھوٹی زیارت جامعہ بھی ہے, اور ایک بڑی زیارت جامعہ بھی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. جامعہ کا مطلب ہے مجموعاً زیارت, یعنی چاہے کوئی نجف جائے یا کاظمین جائے یا سامرہ جائے یا مشہد مقدس جائے یا مدینہ منورہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ لاس اینجلس میں اور ہم یہاں میلبرن میں اپنے شہر سے تمام اہل بیت کی زیارت کرنا چاہیں تو زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی, تو ہر مقام سے اسے پڑھ سکوں. اس نے کہا بھی, عبداللہ ابن موسیٰ نخعی نے کہا کہ میں ہر مقام سے اس زیارت کو پڑھ سکوں, مولا کو ایسی زیارت تعلیم فرمائیے. اور پھر مولا نے فرمایا کہ جب تم کسی امام کی زیارت کے لیے اگر جاؤ تو پھر غسل کرو, غسل زیارت مستحب ہے, اور کھڑے ہو کر شہادتین پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ. یہ شہادتین پڑھو اور پھر حرم میں داخل ہو, اور جب حرم مطہر میں داخل ہونے کے بعد قبر مبارک پر یعنی آج ذریعہ مطہر پر نگاہ پڑے تو رک جاؤ. انشاءاللہ جلدی وہ زمانہ بھی واپس سے آ جائے کہ زیارات کے راستے کھل جائے اور مومنین پھر سے شوق مودت میں پہنچے. الہی آمین. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری ذریعہ مطہر پر نگاہ پڑے تو 30 رک جاؤ وہاں پر, اور 30 مرتبہ 30 ٹائمز اللہ اکبر کہو. اللہ. اس کی وجہ کیا ہے بھی عرض کرتا ہوں, شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ کیوں یہ پروٹوکول ہے پورا. زیارت جامع کبیرہ کو شروع کرنے سے پہلے پروٹوکول ہے کہ پھر آہستہ آہستہ قدم اور آگے بڑھاؤ سکون و وقار کے ساتھ چلتے ہوئے, اور پھر کچھ ٹھہر جاؤ اور مزید 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اور پھر ذریعہ مطہر کے جب نزدیک پہنچ جاؤ کہ اب زیارت شروع ہونے والی ہے تو اس سے پہلے مزید 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ 100 تکبیر مکمل ہو جائے ایک تسبیح.
زیارت سے پہلے مولا نے کہا کہ ایک تسبیح تکبیر کی کہو. علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا گیا اس کی غرض یہ کہ اب جو زیارت میں آگے فضائل آنے والے ہیں, کاش میری بات پہنچ سکے, تو فضائل اس عظیم معراج کے ہیں کہ کہیں کسی کو شبہ نہ ہونے پائے اور کوئی غلو تک نہ چلا جائے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. تو کہیں کو غلو تک نہ چلا جائے, لہٰذا پہلے تکبیر کہو 100 مرتبہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باری تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرو. اور جب تم کبریائی کا اعلان 100 مرتبہ تکبیر کہہ کر چکو, تب صاحب مزار کے فضائل پڑھنا شروع کرو زیارت کی روشنی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا تو وہ ہے کہ جس کی تکبیر پڑھنے کے لیے خود امام علی نقی نے کہا. سبحان اللہ, واہ. یہ خدا نہیں ہے, یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے, باب اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ اپنے شہر سے پڑھ رہے ہیں تو واجب تو خیر نہیں ہے, لیکن مستحب ضرور ہے کہ پہلے ایک مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح نکال لیجیے اور پھر زیارت شروع کیجیے. جزاک اللہ. اور پھر امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت تعلیم فرمانا شروع کی, اور کل انشاءاللہ بات کریں گے امام حسن عسکری علیہ السلام. اسی تسلسل آگے جائیں گے کل انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی. سبحان آپ پر اللہ. سلام و خاندان نبوت. سبحان اللہ سبحان اے اللہ. پیغام الہی کے آنے جانے کی جگہ. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. وموضع الرسالہ, سبحان اللہ, ومختلف الملائکہ, ملائکہ کے آنے جانے کے مقام پر سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختلف کہتے ہیں عربی, ایک ہوتا ہے اختلاف, ڈفرنس. یہاں اختلاف مراد نہیں ہے, یہاں پر مختلف کہتے ہیں آنے جانے کے مقام کو بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, واختلاف یہ وہی لفظ ہے سبحان اللہ سبحان پورے اللہ. آل عمران میں, کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں آیات لأولی الالباب, صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو مختلف الملائکہ ہے نا, اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ مختلف وہاں یوز ہوتا ہے جہاں ایک دو مرتبہ آنا جانا نہ ہوا ہو, دن اور رات کی طرح مستقل آنا جانا لگا رہتا ہو. کیا کتابت ہے. واہ 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 واہ. مختلف الملائکہ, سلام اس مقام پر جہاں مسلسل دن اور رات ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کمیل مہدوی کی زبانی نہیں ہو رہی ہے خطابت, یہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. جامع کبیرہ کی روشنی میں. ومحبت الوحی, وحی اترنے کے مقام پر سلام. السلام علی دعات اللہ والادلہ علی مرضات اللہ والمستقرین فی امر اللہ والتامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ. سبحان اللہ, بہرے بے کرائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ کی طرف بلانے والوں آپ پر سلام ہو. والادلہ علی مرضات اللہ, اللہ کی رضا پر دلیل. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی رضا سمجھ میں آئے کہ کس سے اللہ راضی کس سے اللہ راضی نہیں ہے, اس خاندان پر اللہ آپ ہمارا سلام ہو. والمستقرین فی امر اللہ والتامین فی محبت اللہ, اے اللہ کی محبت میں تام اور مکمل آپ پر سلام ہو. والمخلصین فی توحید اللہ, توحید پروردگار میں خالص آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. والمظہرین لامر اللہ ونہی, اللہ کے امر اور نہیں کی طرف دعوت دینے والوں آپ پر سلام ہو. الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون, آپ ہی وہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف دعوت دی. وعلیہ تدلون, آپ ہی وہ ہیں جو خدا کی وجود پر گواہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وبہ تؤمنون ولہ تسلمون وبامرہ تعملون والی سبیلہ ترشدون وبقولہ تحکمون. میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا. من اراد اللہ بدأ بکم, امام علی نقی علیہ السلام کہہ رہے ہیں, بہت اہم جملہ ہے. اے اہل بیت آپ پر سلام ہو. من اراد اللہ بدأ بکم, جو خدا کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں, شروع کیجئے گا محمد اور آل محمد سے, ورنہ نہیں پہنچ سکتے خدا تک. واہ واہ واہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. ایک سادہ سطح پر بھی ایک مثال دے دوں. جب جاتے ہیں, کسی کوئی فقیر جاتا نا کسی کے در پہ مانگنے کے لیے, تو اس نے نوک کیا. اچھا فقیر چھوڑ دیجئے, کسی کو کوئی بھی کام ہے, وہ گھر پہ پہنچا, اس نے نوک کیا, جو گھر سے باہر نکلے گا اسی سے بات کرے گا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آپ گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے در پر, پروردگار میں تجھ سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. خانہ کعبہ سے کون سی ہستی باہر آئی تھی؟
کیا کہنے. واہ 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 واہ. بھائی علی کے علاوہ کوئی باہر آیا ہو خانہ کعبہ سے تو بتا دیجیے گا مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بڑی ابو الفضل عباس خوبصورت علیہ السلام نے جب ہے. کعبے کی چھت پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا ہاں تو یہ فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. ہاں حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا. واہ 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 واہ. بقدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. سبحان اللہ. جی کعبے کا شرف تو بعد میں, یہ علی ابن ابی طالب کا شرف بعد میں, کعبے کا شرف پہلے. سبحان اللہ کہ سبحان علی کے اللہ. قدم کعبے میں آیا. پھر ابو الفضل عباس علیہ السلام کہتے ہیں, اور جیسے اردو حوالہ چاہیے اس خطبے کا تو خیر بہت مشہور ہو گیا, بہت سے علماء سے پڑھتے ہیں, تو حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ, ان کی کتاب حدیث کربلا میں اس کا اردو ورژن بھی موجود ہے, اور فارسی اور عربی کتابیں تو بہت سی ہیں. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ, جو کل تک فقط گھر تھا وہ علی کی آمد کی وجہ سے قبلہ بن گیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. سبحان یہ اللہ کس نے سبحان بت اللہ. کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. سبحان اللہ. یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا, اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر, اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک چمن چمن کلی کلی علی 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 علی. نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. فلک فلک دھرتی دھرتی علی 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 علی. نبیوں کا ہیلپر علی علی. اللہ کا پاور علی علی. محمد کا سکسیسر علی علی. جنت کا ڈسٹریبیوٹر علی علی. نہج البلاغہ کا خطیب علی علی. جنگوں کا فائٹر علی علی. علی تیرے دوستوں کی خیر, تیرے دشمنوں پہ لعنت بے شمار بے نعرے شمار. حیدری. جزاک جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. عربی زبان بس میں دار جامع کبیرہ کو یہاں روک رہا ہوں, کل سے یہاں بات پھر شروع کریں گے. جزاک اللہ. جو شاعر نے کہا حیحات ان یاتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل, کہ زمانے تو بانجھ ہے. ہوتا نا کبھی کوئی مستور مثلا بانجھ ہو, کہ نہیں زمانہ بانجھ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو کوئی مثال پیدا کر سکے. اللہ بے شک کیا کہنے. واہ 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 واہ. بے شک مولانا صاحب. جزاک اللہ. کیا سبحان الفاظ ہیں. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. زمانہ بانجھ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی مثال پیدا کر سکے. آج تو اگر اب میں ایک مصرع کچھ پڑھ دیتا ہوں حضرت میر انیس علیہ رحمہ کے. بسم اللہ بسم اللہ. مطلع یہ ہے ان کے اس مرثیے کا, عرش خدا مقام جناب امیر ہے. عرش خدا. سبحان اللہ. یقین فرمائے گا اگر آج نام لیے بغیر ہم کہ حضرت انیس علیہ رحمہ کے اشعار ہیں ویسے ہی پڑھ دیں تو کتنے لوگ اس پہ غلو کا فتویٰ لگا دیں گے. جی کیا کہنے. واہ 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 واہ. ہم نے سمجھا کہاں ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقام کو. جی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش خدا مقام جناب امیر ہے. امیر ہے. بے شک. عرش مخلوق ہے نا, کوئی تعجب کی بات, عرش مخلوق ہے یا نہیں؟ مخلوق خدا. بے شک بے شک بے شک. تو یہ مخلوق اول ہے, خلق اول ہے, خلق اول ہے, عقل اول ہے. بے بے شک. شک بے شک. چاہے عرش ہو یا کچھ اور ہو, جی ہے تو اہل بیت سے تحت نا. جی ہاں. بے شک. عرش خدا مقام جناب امیر ہے. آگے کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. واہ 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 واہ. یہ ہماری بیٹھنے کی کوئی اسٹیل کی یا ووڈن کرسی نہیں ہے, یہ آیت الکرسی والی کرسی مراد ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. کیا خطاب. کرسی بھی تحت بام, بام کہتے ہیں جوانوں کے لیکن چھت کو, جو فضائل امیر المومنین کی چھت ہے نا, کرسی اس کے نیچے ہے. واہ واہ. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں مستور نوح, مستور سطر سے توئیں سے, مستور نوح نام جناب امیر ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اس نام کو لکھا ہے اپنی کشتی پر. واہ واہ واہ. جا کر دیکھیے گا مولا کائنات کی زیارت 17 ربیع الاول کی جو امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی, السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ. بے شک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ کسی شعر کو اٹھا لیجئے, ہو سکتا ہے کہ جو مصائب کے اشعار ہوں اس میں تاریخی طور پر مختلف روایات کے حوالے سے کوئی ڈیبیٹ کر لے, لیکن جو فضائل کے اشعار ہیں, مجھے کوئی ایک مصرع ایسا بتلا دیجئے کہ جو قرآن یا حدیث سے مطابقت نہ رکھتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. فضائل کے باب میں یہ طالب علم حاضر ہے, آپ کوئی مصرع لا کے بتا دیجئے, اس کے پس منظر میں کوئی آیت یا کوئی حدیث, یہ فقیر پیش کر دے گا. واہ 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 واہ, مولا سلامت رکھے آپ کو, واہ 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 واہ. السلام جزاک اللہ, جزاک اللہ. سفینۃ نوح باسم, سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. اللہ, واہ 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 واہ. آڈیٹری ہو رہی ہے, یہ خیال پردازی ہے, خطابت ہے, کوئی شاید نہ, یہ امام صادق علیہ السلام زیارت تعلیم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مستور نوح نام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے. اچھا وہی بات کہ کہیں کوئی غلوف کے منزل میں نہ داخل ہو جائے تو اتنا خوبصورت بیت میں سمیٹ دیا حضرت امیر انیس نے, ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہوئے. عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے. کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. واہ 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 واہ. معصومہ کونین ہی آپ کو اجر دیں گی. واہ 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 واہ. آپ کی محبت ہے, حوصلہ افزائی کا شکریہ کہ ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. جی بالکل. اب آپ کا سواد ایسا ہے کہ آپ کی اجازت ہے ایک اور بند پڑھ دوں اسی نظم سے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ نے سن رکھا ہے مولا علیہ السلام ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر پہنچتے تھے, قرآن ختم کر لیتے تھے. کیا کہنے, واہ واہ. امام زمان ہے, زمانے کے امام زمانہ کے باپ ہیں علی ابن ابی طالب. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. زمانہ جس کے اختیار میں ہو اس کے باپ ہیں علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت انیس کہتے تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار, لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار, واہ 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 واہ. دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار, قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار. واہ 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 واہ. بس جا رہے ہیں مصائب پہ جا رہے ہیں. قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار, بھائی کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا, پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. سلامت رکھے بھائی, واہ 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 واہ. یا علی مولا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر نعرہ صلوات. کم وقت میں آپ اتنا میٹر دیے, جزاک اللہ. واہ 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 واہ, جزاک اللہ. تو عزیزان گرامی, اور یہ ہم سے بھی تقاضا کیا کیا گیا. دیکھیں اہل بیت اطہار ہیں خدائے متعال کی صفات کے کامل مظہر. ہم سے حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ, تم بھی خدا کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ رحیم ہے, رحم کرنے والے بن جاؤ. وہ کریم ہے, کرم کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ستار العیوب ہے, تم بھی دوسروں کے عیوب چھپانے والے بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جہاں کوئی بات پتہ چلی فوراً واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ نہ کرو. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اگر کسی میں کوئی عیب ہے بھی, مجھ سے جی کوئی عیب ہے بھی, چھپانے والے بن جاؤ, چھپاؤ عیب کو. بھائی جزاک اللہ, جزاک اللہ. سوائے اس کا کہ اس میں دین کے معاملے میں کوئی فساد پیدا ہو رہا, وہ بات الگ ہوتی ہے, لیکن ایسے معاملات تو کم ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل درست. پرسنل گرج نہ نکالو. جی ہاں بے شک. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں خدا کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. بلکہ حدیث قدسی ہے کہ عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی, اے میرے بندے میری ایسی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. دیکھیں عربی زبان بڑی لطیف ہے, اس میں ایک لفظ ہے مثل, ایک لفظ ہے مثل. مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا. خدا کی مثل کوئی نہیں, لیسا کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی نہیں. کیا کہنے مولانا, واہ 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 واہ, کیا وضاحت کی ہے, واہ 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 واہ. مثل کہتے ہیں صفات میں اس کے جیسا ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. خدا کے نور کی مثل ہے. واہ واہ واہ,
قرآن میں ہے سورہ نور آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض مثل نور فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. خیر بالکل جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کے نور کی مثل ہے، وہ اپنی صفات کچھ عطا کرتا ہے بندوں کو. کیا کہنے ہیں مولانا، واہ 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 واہ. وہ رازق ہے تو پھر اس بانٹنے والے بن جاؤ. اب دیاتینی حتی جعلہ کا مثلی نہیں کہا، مثلی. مثلی جی میرے بندے ایسی اطاعت کر کہ میں تجھے اپنی مثل بنا دوں. مسل کوئی بن جائے تو ہوگا کیا، اتنا خوبصورت. اور یہ حدیث قدسی اس کے سب سے بڑے مصداق خود آقا عبداللہ علیہ السلام ہے. ذرا غور کر لیجئے گا. اے میرے بندے ایسی اطاعت تو کر لے کہ میں تجھے اپنے جیسا مثل بنا دوں، صفات میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. وہ کیا ہوگا پھر؟ انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت. میں زندہ ہوں، انا حی لا اموت، مجھے موت نہیں آتی. انت تحیی ولا تموت، تجھے بھی زندہ رکھوں گا، تجھے بھی کبھی موت نہیں آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے مولانا، واہ 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 واہ. نوکے نیزہ پر جو ذکر خدا کو بلند کر لے پھر اسے کبھی موت نہیں آئے. بہت جامع بیان تھا قبلہ، واہ 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 واہ. اسے ہمیشہ کی حیات نصیب ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تو بس یہ ایک تھوڑا سی گزارش بھی ہوگی، عرض بھی ہوگی. یہی قربتاً اللہ کا مطلب بھی ہے. ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. واہ 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 واہ. تو قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی فزیکل ڈسٹینس ہے جو طے ہو رہا ہے؟ نہیں. کیا کہنے مولانا، واہ واہ واہ. ہر ایک جملے میں کم سے کم 15-20 منٹ کی وضاحت ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ قدیمی مومنین ہیں، فقط میں تو ثواب کی خاطر یہ کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ مولانا، بہت واہ 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 واہ. قربتاً اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں پہ موجود ہے اور کوئی فزیکل ڈسٹینس جو تھوڑا تھوڑا ہر نماز میں 50 کلومیٹر طے ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں، آپ جانتے ہیں ایسا نہیں. تو قربتاً اللہ کا مطلب پھر اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ. اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے میں اس کی جتنی صفات جھلکتی چلی جائیں گی اتنا وہ رب سے قریب ہوتا جائے گا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. کچھ صفات وہ ہیں کہ جو فقط اسی کو زیبا ہے، اس نے کہا کہ نہیں بندوں میں جائز نہیں، جیسے تکبر، کبریائی، اللہ وہ اسی کو زیبا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو صفات ہیں کہا نہیں تم اپناؤ، وہ غفور ہے، تم بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں نے عرض کیا وہ کامل صفات کے مظہر تھے. جبھی تو علی کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہ رہی عین اللہ بن گئی. سبحان اللہ. واہ. زبان اپنی زبان نہ رہی لسان اللہ ہو گئی. ہاتھ اپنے ہاتھ نہ رہے ید اللہ ہو گئے. واہ واہ. ہو سکا تو کل یہیں سے علامہ امینی کے واقعے سے بات شروع کروں گا کہ ید اللہ کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بعض لوگ سوال کرتے ہیں ید اللہ یعنی کیا، اللہ کا ہاتھ، مطلب کیا اس کا؟ وہ علامہ امینی کے واقعے سے اگر ہو سکا تو کل سے یہاں شروع کروں گا. جزاک اللہ. جی کل کا ایک انتظار. منزل مصائب میں مناسبت یاد دلانا چاہتا ہوں جو ربیع الاول ہی سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہے کہ جو شہادت حضرت محسن ابن علی کے ایام. بے شک بے شک. بعض لوگ اس کی طرف ملتفت نہیں ہو پاتے. ایام فاطمیہ 90 دن بعد آئیں گے. جو ایام فاطمیہ میں مصائب سنتے ہیں نا، ان میں سے بہت سے مصائب انہی ایام میں پیش آ رہے ہیں. یہ ربیع الاول کے ایام. بے شک. انہی ایام میں سقیفہ بھی ہے. ایک روایت کے مطابق انہی ایام ہی میں سرکار ختمی مرتبت کی شہادت کو 4 دن ہی تو ہوئے تھے کہ جب، یا 3 دن ہی تو ہوئے تھے کہ جب سیدہ کا در جل رہا تھا. اللہ اکبر یا میرے مولا. لہٰذا ربیع الاول کے چاند کی غیر تو مبارکباد دیتے ہیں تو دیتے رہیں. کسی شیعہ کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ 8 ربیع الاول سے پہلے خوشی منائے. اللہ بے شک. 9 ربیع الاول کو بھی ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ 9 ربیع الاول عید زہرا کے جو ناموں میں سے ایک نام جو خود حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام ہی ہے، وہ ہے یوم نزع السواد، سیاہ لباس اتار دینے کا دن 9 ربیع الاول. بے شک. لہٰذا ہمارے بزرگوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ایام اعزاں 8 ربیع الاول تک رکھے تھے. بے شک. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بزرگوں نے انجام دیے کہ پیچھے کوئی حدیث موجود ہوتی ہے. بہت سے لوگ اب ان حدیثوں کو جانتے نہیں، لہٰذا وہ اعتراض کرتے ہیں 8 ربیع الاول تک کیوں؟ ربیع الاول سے ہی بس وہ پھر کبھی چاند کی مبارکباد،
کبھی دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کر عید میلاد النبی کی مبارکباد وہ منائیے، آپ وہ بعد میں منائیے 8 ربیع الاول کے بعد، اس لیے کہ 9 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا یوم نزع السواد، سیاہ لباس اتار دینے کا دن 9 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول تک گریا کرو. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالخصوص یا مولا کم از کم بر صغیر میں علامت تشیع ہے کہ آپ گریا کیجئے 8 ربیع الاول تک. یہ اب ایام جو ہے نا ایام محسنیہ کے نام سے منائے جاتے ہیں بہت سے ایران عراق کے علاقوں میں. میں زندگی میں بہت کم اس حدیث کو پڑھتا ہوں، ممبر سے پڑھنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ نے ہمیشہ یہ جملہ تو سنا ہے، خود آقا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت جب کلیجے کے ٹکڑے تش میں گر رہے، لگن میں گر رہے تھے اور امام حسین شدت سے گریہ فرما رہے تھے، تو مولا حسن کہتے تھے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین اس شدت سے گریہ نہ کیجیے، اس لیے کہ کوئی دن آپ کے مصیبت، آپ کے دن کی مصیبت جیسے تو ہے ہی نہیں. یعنی جیسے عاشور کے مصائب ہیں ویسے کوئی مصائب نہیں. بے شک بے شک میرے مولا. لیکن امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی، فرمایا کہ کوئی مصائب عاشور سے جیسے نہیں ہے، لیکن ایک دن، ایک مصیبت کا دن عاشور سے بڑھ کر بھی ہم اہل بیت پر عظیم ہیں. تاکہ دیکھیے کتاب الہدایت الکبریٰ صفحہ نمبر 417 پر مولا کہتے ہیں لا یوم لا کا یوم محنتنا بکربلا، کوئی دن کربلا کے دن جتنا سخت نہیں ہے ہم اہل بیت کے لیے. پہلے تو پھر آگے کا وَإِنْ كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ. اللہ اکبر. کاش میں اپنے جوانوں تک یہ بات پہنچا سکوں کہ مصائب کا سب آغاز ہی سقیفہ سے، سمجھ لیجیے. بے شک بے شک. جی یعنی اگر مدینہ میں زہرا کا در نہ جلایا جاتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے خیموں کو جلا سکتا. بے شک بے شک بے شک بے ایک شک. جملہ اور کہوں، اگر مدینہ میں محسن کی شہادت نہ ہوئی ہوتی تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں علی اصغر کو تیر مار سکتا. اللہ اکبر. بے شک. ہاتھوں کو جوڑ کر جملہ عرض کروں گا، جملہ تو سخت ہے لیکن کیا کروں، مصائب ہیں. اگر سیدہ پر مدینہ میں ہاتھ نہ اٹھایا جاتا لعنت اللہ قتلت الحسین. تو کربلا میں کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مار سکتا. اللہ اکبر میرے مولا. اور مدینہ میں اگر علی ابن ابی طالب کی گردن میں رسینہ باندھی جاتی تو کربلا میں کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق. عزیزوں آج میں یہ بی بی کے مصائب پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ خود ربیع الاول کے ایام ہی ان مصائب سے مخصوص ہیں. انہی ایام میں سیدہ کونین کا در جل رہا ہے. کل انشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے مصائب ہوں گے، اور پرسوں مجلس میں انشاءاللہ مدینہ جب اہل بیت حرم پہنچے تھے اور الوداعی اور پھر امام صادق علیہ السلام نے اسی حدیث میں آگے کہا وَإِحْرَاقُ النَّارِ عَلَى بَابِ امیر المومنین، کربلا سے بھی زیادہ سخت دن ہمارے لیے وہ تھا کہ جب باب امیر المومنین جل رہا تھا. والحسن والحسین وفاطمہ وزینب وام کلثوم، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں موجود تھے. دیکھیں ایک ہسبینڈ وائف تھے، ان کے درمیان کوئی نزاع ہو گیا اور ہسبینڈ نے ہاتھ اٹھا لیا. عالم دین کے پاس وہ وائف گئے شکایت کرنے کے لیے اور ان سے کہا کہ دیکھیں ان سے کہیں یہ کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، ویسے تو ہاتھ اٹھانا یہ پسترین مرد کی علامت ہوتی ہے. ویسے میں پیغام کے طور پر کر رہا ہوں، جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ سوچے تو صحیح کہ وہ کس کی سیرت پر چل رہا ہے، کس نے ہاتھ اٹھایا تھا سیدہ کونین پر. لیکن یہ میں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ایک پیغام ہو گیا. لیکن غور کیجئے گا کہ خاتون نے کہا کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا بھی لینا کبھی تو مولانا صاحب ان سے کہیے گا کہ میرے بچے جب سامنے ہو نا تب مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھائے. میں نظریں نہیں ملا پاتی بچوں سے. اگر سیدہ پر کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے سامنے موجود ہیں، حسن مصطفیٰ 8 برس کے، حسین مظلوم 7 برس کے، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، وقتل محسن بالرفصہ. امام نے کہا کہ جس دن محسن کو شہید کیا گیا، یہ وہ محسن وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت تو منائی جاتی ہے لیکن ولادت کوئی نہیں ہے اس بچے کی.
اس لیے کہ شیخہ میں سیدہ میں محسن کا شہید کر دیا جانا کہ یہ عاشور سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ اکبر. بس عزاداروں یہ وہ ایام ہے کہ علی کے دروازے پر ظالمین جمع ہونا شروع ہوئے. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا میں وقت سے ایکسیڈ کر گیا, لیکن میں تمام کتنے لوگ تھے؟ 300 لوگ تھے علی کے دروازے پر. ایک ایک لفظ جو کتاب سے پڑھا وہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, کوئی مبالغہ رہا ہی نہیں. 300 لوگ تھے علی بن ابی طالب کے دروازے پر. کیوں آئے تھے یہ فاطمہ کے در پر؟ علی کو گرفتار کرنے کے لیے. کیوں؟ کون سا ظلم کر دیا تھا علی نے؟ بس مسلمانوں کے نزدیک علی کی خطا یہی تھی کہ غدیر میں علی کو مولا کیوں بنایا گیا. اس اعلان غدیر کا بدلہ لینے آج فاطمہ کے در پر. اب مجھے نہیں معلوم وہ کون سا در تھا, وہ دروازہ کے جو باہر کی طرف کھلتا تھا یا وہ دروازہ کے جو مسجد نبوی کے اندر کی طرف کھلتا تھا. رسول اللہ نے سارے دروازے بند کروا دیے تھے سوائے اپنے دروازے کے اور فاطمہ کے در کے. اور یہ ظالم آئے بھی اتنی جلتی لکڑیاں لے کر تھے کہ روایت میں ملتا ہے 3 مہینے تک مدینہ والے انہی لکڑیوں سے باہر کھانا پکاتے رہے تھے. اللہ اتنے بے حیاؤں کو اتنی شرم بھی نہ آئی کہ کم از کم فاطمہ کی حرمت کا ہی خیال کر لیتے. اور فقط در فاطمہ نہیں, کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ ہم علی اور زہرا کو بھی جلا دیں گے. اللہ جب آواز آئی کہ اس گھر میں تو حسن اور حسین بھی موجود ہیں تو دیکھا وہ چاہے حسن اور حسین بھی موجود ہوں اس گھر کو آگ لگا دیں گے. بس محافظہ ولایت علی بنت رسول زہرا و بطول دروازے پر آئیں. تصور کریں چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین, 2 بیٹیاں بی بی زینب ام کلثوم اس دردناک منظر کو دیکھ رہی تھی. ان کی ماں دروازے کی پشت پر تھی. آنے والا کہتا ہے ابو الحسن کو نکالو ورنہ میں اس گھر کے رہنے والوں کے ساتھ اس گھر کو جلا دیں گے. بنت رسول کیوں آئی ہے دروازے پر؟ ایک جملے میں اس لیے کہ بنت رسول وہ واسطہ ہے رسالت اور امامت کے درمیان, کہ جب تک کوئی زہرا سے نہ گزر جائے وہ امامت تک نہیں پہنچ سکتا. اس آنے والے لعین نے خط لکھا ہے حاکم شام کو, جس میں لکھا ہے کہ بنت رسول پشت در پر آئیں. جب دروازہ نہ کھولا تو میں نے آگ لگی ہوئی لکڑیوں سے فاطمہ کے در کو جلانا شروع کیا, اور جب دروازہ جلتے جلتے کمزور پڑ گیا تو بنت رسول نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دروازے کو تھام لیا. آنے والے نے قنفذ سے کوڑا لیا, بنت رسول کے بازو پر کوڑا لگا حتی سارا کا دبل اسود, یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازو پر باقی رہ گیا. عزیزو, آیت اللہ گل پائگانی کہتے تھے جس امام کے مصائب ہو وہ مولا خود پرسہ لینے تشریف لاتے ہیں, لیکن سیدہ کے مصائب پڑے جائیں تو 12 کے 12 امام پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. اے امام زمانہ, نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں پر ہے مولا؟ کیا مدینہ میں ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہے, یا کربلا میں ہے, یا مشہد میں ہے؟ مولا ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں نظر کرم کر دیجیے گا. آخری جملہ کہنے لگا, محافظہ ولایت نے جب دروازہ نہ چھوڑا تو آنے والے نے ورق للباب برجلی, کیسے ترجمہ کروں, آنے والے نے دروازے پر لات مار حتی صابہ بطنا, یہاں تک کہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ, جبکہ بی بی محسن سے حمل میں تھی. اثرہ کہتے ہیں نچوڑ دینے کو, اس لعین نے دروازے کو پیسنا شروع کیا. رسول زادی کہ جس میں ادھر کی ہڈیاں در و دیوار کے درمیان ٹوٹ رہی تھی, دروازے میں ایک میخ تھی, سینے سیدہ میں بے بس ہوئی. بی بی نے کہا واہ بتا واہ رسول اللہ, ہاکذا یفعل بحبیبتک و ابنتک, بابا آپ کی حبیبہ بیٹی کے ساتھ یہ کیا گیا. اور پھر آواز دی یا فضہ, اے فضہ فخذینی, مجھے سنبھال لینا. وقد قتل ما فی احشائی, جو میرے بطن میں تھا وہ مار دیا گیا. سیدہ در و دیوار کے درمیان. سيعلم الذين ظلموا على محمد يا منقلب ينقلبون يا فاطمة الزهراء. گریہ کیا ہے آپ نے, بی بی کے مصائب کا ذکر ہوا ہے,
یہ وہ وسیلہ ہے جو در و دیوار کو ہلا دیتا ہے، زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. یہ وہ وسیلہ ہے کہ جن کے سامنے حضور بھی آتے تھے تو احترام سے بلند ہو جاتے تھے. قیامت کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب بی بی تشریف لائیں گی تو ان کی ماں حضرت خدیجہ بھی ساتھ میں ہوں گی، اور حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں حضرت محسن کا سکھ شدہ لاشا ہوگا. حضرت خدیجہ کہیں گی پروردگار میں اس امت کی ماں تھی، کیا میرا یہی حق بنتا تھا کہ میرا نواسا دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا جائے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کروں کہ محسن سیدہ کی اولاد میں سے تو خدیجہ کیوں لے کر آئیں؟ اس لیے کہ بی بی کے ہاتھ بھی خالی نہیں ہے، بی بی کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاش. خدیجہ اپنے نواسے کو لے کر آئیں گی، فاطمہ اپنے پوتے کو لے کر آئیں گی اور کہیں گی پروردگار تو آج میرے اور حسین کے قاتلوں کے درمیان انصاف کر دے. اپنی اپنی حاجات کو لے کر یا فاطمہ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام سيدنا بريا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله.